ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سب سے پہلی نعمت اولاد کی شکل میں جو عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خصوصیات سے نوازا، اور نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ کو بے پناہ شرف اور بے پناہ فضیلتیں حاصل ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں آپ کے لیے خصوصی اعزازات آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ دونوں دنیا میں میرے لیے پھول ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا اور ان کی فضیلتیں بیان کی. آج میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم کارنامے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان میں صلح کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی صلح کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والی امت نے بھی صلح کی. آج بھی لوگ صلح کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن اس آیت کریمہ پر سب سے بڑا عمل اگر کسی کا ہے تو وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس لیے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے کارنامے بڑے بڑے کارنامے، لیکن ان تمام کارناموں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا. اچھا، دونوں بھائیوں نے اسلام کو کس طرح سے بچایا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے اسلام کو بچایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ کر کے اسلام کو بچایا ہے. میں اس مسئلے پر آج گفتگو کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت، اس لیے کہ آج اہل سنت و جماعت کو چاروں طرف سے فتنوں میں گھیرا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے معاذ اللہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر حملہ کیا اور کہا کہ امام حسن کی جو صلح کے حوالے سے اہل سنت بات کرتے ہیں یہ غلط ہے، نعوذ باللہ. اور اس طرح کی کوئی صلح امام حسن نے امیر معاویہ سے نہیں کی ہے،
اصل میں وہ جانتے ہیں، کیونکہ یہی وہ صلح ہے جس نے بہت سارے فتنوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں فتنہ پیدا کرنا ہے، ہمیں امت کے اندر فساد پیدا کرنا ہے، لیکن اس صلح کی وجہ سے فتنہ ہو نہیں پائے گا، کیونکہ جب ہم امیر معاویہ کی ذات پر اٹیک کریں گے تو بات یہ ہوگی کہ اس ذات کو برا کیسے کہہ سکتے جس کی بیعت امام حسن نے کی ہو، جن کو اپنا خلیفہ امام حسن نے مانا ہو، ان پر اٹیک کیسے کر سکتے ہیں، انہیں برا کیسے کہا جا سکتا ہے جنہیں سرکار کے بڑے نواسے خود اچھا جانے؟ تو انہوں نے یہ راہ نکالی نعوذ باللہ من ذالک کہ اس صلح کو ہی ختم کرو تاکہ امیر معاویہ کو برا کہنے کا پورا دروازہ کھل جائے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہاں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ساری باتوں کو لوں اور پھر میں اس کا جواب دوں۔ وہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں ملا علی قاری کی کتاب مرقات المفاتیح۔ یہ ملا علی قاری ہماری جماعت کے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح۔ مرقات المفاتیح کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت کیا ہے؟ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری نے لکھا ہے ان معاویۃ بصلح الحسنی، معاویہ سے امام حسن کے صلح کرنے سے لم یصر خلیفتا خلافا لمن توہم خلاف ذالک، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ سے حسن نے صلح کی تو یہ صرف صلح ہے، بس ایسا ہی صلح کر لی، لیکن اس صلح کرنے کی بنیاد پر معاویہ خلیفہ نہیں ہوئے جیسا کہ کچھ لوگوں کو گمان ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے پہلے امیر معاویہ 20 سال تک بادشاہ تھے، اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ ملا علی قاری کی بات پیش کر دی، اب یہ کتاب ہماری، عالم ہمارا، امام ہمارا، اور بات وہاں سے نکالی انہوں نے اور حملہ کیا اہل سنت کے عقیدے پر کہ دیکھو ملا علی قاری تمہارے عالم لکھتے، ہمارا کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، آپ کے عالم نے لکھا کہ امیر معاویہ کے امام حسن کے صلح کرنے کی بنیاد پر امیر معاویہ خلیفہ نہیں ہوئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بات درست ہے، عالم بھی ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، اور بات بھی بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے خلافت دو ہے، ایک ہے خلافت راشدہ اور ایک ہے خلافت عادلہ۔ عادلہ آپ یہ سمجھے انصاف کرنے والی خلافت، عادلہ کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ بالکل میری سنت کے مطابق، خلافت راشدہ 30 سال تک باقی رہے گی۔ اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو یہ ملا علی قاری کی بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت کتنے سال باقی رہے گی؟ 30 سال، ٹھیک ہے، خلافت راشدہ۔ امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد 29.5 سال خلافت راشدہ کو ہو گئے، 6 مہینے باقی ہیں 30 سال پورے ہونے میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے، 30 سال پورے ہو گئے، خلافت راشدہ مکمل ہو گئی۔ یہاں مراد خلافت راشدہ امام حسن پر مکمل، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو بھی تو خلیفہ کہا جاتا ہے، امام مہدی بھی تو خلیفہ ہوں گے، تو سرکار علیہ السلام نے جو خلافت راشدہ کی بات کی ہے وہ تو امام حسن پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ خلافت عادلہ ہے، یہ خلافت عادلہ ہے۔ خلافت راشدہ کے خلیفے کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، یعنی اس 30 سال والا خلیفہ، اور اس کے بعد والے کو خلیفہ راشد نہیں کہتے ہیں، خلیفہ عادل کہتے ہیں۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا کیا جواب دیں گے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 18-22 ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا تم پر 12 خلیفہ پیدا ہوں گے۔
اب یہاں حضور نے 12 خلیفہ کی بات کی نا، اور خلافت راشدہ ان 5 پہ ختم ہو گئی ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، ان 5 پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور حضور فرماتے ہیں قیامت تک کتنے خلیفہ پیدا ہوں گے؟ 12 خلیفہ. وہ ہیں کون؟ اور تو اس سے پتا چلا کہ خلافت 2 ہے، خلافت راشدہ جو امام حسن پر مکمل ہو گئی، اور ایک ہے خلافت عادلہ جو اس خلافت راشدہ کے بعد قیامت تک ہوگی. حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی تو امیر معاویہ خلیفہ نہیں بنے، یقیناً صحیح کہا ہے. انہوں نے خلافت کا انکار کیا، لیکن کون سی خلافت کا؟ خلافت راشدہ کا انکار کیا ہے کہ امیر معاویہ خلیفہ تو بنے لیکن خلیفہ راشد نہیں بنے ہیں، خلیفہ عادل بنے ہیں. یعنی جو قیامت تک کے 12 خلفاء آئیں گے ان 5 کے علاوہ، ان میں پہلے خلیفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خلیفہ راشد کا انکار ہے حضرت ملا علی قاری کی بات کے اندر، کہ ملا علی قاری نے جو کہا کہ امیر معاویہ سے حسن پاک نے صلح کی تو امیر معاویہ خلیفہ نہیں بنے. تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو رہی تھی کہ امام حسن آخری خلیفہ راشد ہیں، 6 مہینہ انہوں نے خلافت کی. تو کہیں کچھ لوگ امام حسن کی صلح کی وجہ سے امیر معاویہ کو خلیفہ راشد میں نہ شمار کریں اور کہیں کہ امیر معاویہ بھی خلیفہ راشد ہیں. تو ملا علی قاری نے فرمایا نہیں، حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی، 30 سال پوری ہو گئی. اب 12 خلفاء کے حضور نے بات کی، ان میں سے 5 نکل گئے. جب 5 نکلے تو بچے کتنے؟ 7 خلفاء یہ قیامت تک آئیں گے، اور یہ خلیفہ راشد نہیں ہوں گے، خلیفہ عادل ہوں گے. اور ان 7 میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میرے خیال سے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہماری کتاب کا نام لیا گیا، ہمارے عالم کا نام لیا گیا، اور وہاں سے بات نکال کر کے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا کہ امام حسن نے کہا، امام حسن کے صلح کرنے کی بنیاد پر امیر معاویہ خلیفہ نہیں بنے. یقیناً نہیں بنے، لیکن کون سے؟ خلیفہ راشد نہیں بنے، خلیفہ عادل ہیں، خلیفہ عادل ہیں. خلافت راشدہ امام حسن پر پوری ہو گئی ہے. تو یہ ملا علی قاری کی اس بات کا جواب ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا. اب آئیں میں چند حوالے پیش کرتا ہوں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، صلح بھی ثابت اور خلیفہ ہیں وہ بھی ثابت. لیکن آپ کو یاد رہے خلیفہ کون سے؟ عادل، راشد نہیں. راشد امام حسن پہ مکمل ہے 30 سال. ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں. یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسی الفسوی، متوفا 277 ہجری، آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پہلے، ان کی بات ہے. المعرفت والتاریخ جلد 3 صفحہ 317. اس کے اندر روایت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یعقوب بن سفیان کہ ہم سے بیان کیا سعید بن منصور نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عون بن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ہلال بن خباب سے سنا. کیا سنا؟ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے جتنے بھی بڑے حضرات تھے، رؤوسا کہتے ہیں، عراق کے اندر جو معزز ریسپیکٹ لوگ تھے نا، امام حسن نے ان سب کو مدائن کے شہر کے محل میں جمع کروایا. مدائن عراق کا ایک شہر ہے، وہاں پر امام حسن نے سب کو جمع کیا، جتنے معزز لوگ تھے سب کو جمع کیا. پھر خطاب کرتے ہوئے میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انکم قد بایعتمونی علی ان تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت وانی قد بایعت معاویہ فاسمعوا له واطیعوا. امام حسن کہتے ہیں تم نے مجھ سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں جس سے صلح کروں گا تم بھی اس سے صلح کرو گے، میں جس سے جنگ کروں گا تم بھی اس سے جنگ کرو گے. یعنی امام حسن اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بیعت کی تھی 6 مہینہ پہلے، کس بات پر بیعت کی تھی؟ یہی نا کہ میں جس سے لڑوں گا تم بھی لڑو گے، میں جس سے صلح کروں گا تم بھی صلح کرو گے. تم نے اس بات پر بیعت کی تھی نا. تو اب سنو، حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے معاویہ کی بیعت کر لی،
وَأَنِّي قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَةَ، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم ان کی بات سنو اور ان کی فرما برداری کرو۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ اچھا، اس فرمان پر میں گفتگو کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس حدیث کو، اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابن سعد نے الطبقات میں، اور امام زہبی جرح و تعدیل کے اندر بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور بالکل عادل ہیں، جن پر امام بخاری اور امام مسلم جیسی ذات نے بھروسہ کیا ہے، یعنی اس روایت کو بیان کرنے والوں پر۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد میں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ یہی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے صرف صلح نہیں کیا، صرف بیعت نہیں کی، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ انہیں امیر المومنین مانیں، ان کی بات سنیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ اچھا، جب امام حسن نے یہ کہا نا کہ ان کی بات سنو، ان کی فرما برداری کرو، اس وقت بھی بعض لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم کارنامے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ امام حسن کا یہ کارنامہ جو تھا، اس پر اس وقت بھی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ناراض ہوئے، جیسے آج ان کے بچے ناراض ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں امام حسن کو کہیں جو امام حسن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جب امام حسن نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کو لڑنے سے بچا لیا، خون بہانے سے بچا لیا، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے میرے امام حسن کا۔ لیکن کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا، جس کو حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، جلد 8 صفحہ 21 پر ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاد اسلامیہ پر، اسلامی شہروں پر قبضہ کیا اور کوفہ میں داخل ہوئے تو وہاں خطبہ دیا، تمام اطراف و اکناف میں ان کی امارت پر، ان کی حکومت پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ قیس بن سعد، یہ نام یاد رکھیے، قیس بن سعد ان کے پاس آئے، یہ عرب کا بڑا ہوشیار شخص تھا۔ اس نے دونوں گروہوں میں، امیر معاویہ کا گروہ اور امام حسن کا گروہ، ان دونوں گروہوں میں اختلاف پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی سال حضرت معاویہ کی بیعت پر اتفاق ہو گیا، تو حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے بھائی، ان کے چچازاد بھائی عبداللہ بن جعفر، یہ سرزمین عراق سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے۔ امام حسن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس بستی سے گزرتے تھے، یعنی جب وہاں سے آئے نا عراق سے امام حسن مدینہ صلح کر کے امیر معاویہ سے، تو جس بستی سے امام حسن گزر کر کے آتے تھے، ان کے شیعہ انہیں برا بھلا کہتے تھے کہ وہ معاویہ کے لیے خلافت سے الگ کیوں ہو گئے، حالانکہ امام حسن اس معاملے میں نیکی اور خیر خواہی پر تھے، ان کا عمل قابل تعریف تھا، وہ اپنے عمل پر نادم نہ تھے، یعنی امام حسن پچھتاتے نہیں تھے کہ میں نے آخر کیوں امیر معاویہ سے صلح کر لی، وہ اس بات پر بالکل نہیں پچھتا رہے تھے، بلکہ وہ تو نیک کام کیے اور انہوں نے اچھا کام کیا تھا۔ لیکن جو ان کے قریبی لوگ تھے اور اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اہل بیت کا چاہنے والا کہتے تھے، ان لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اور آج بھی کچھ ایسے کمینے چاہنے والوں کا حال یہی ہے، آج بھی یہی حال ہے، جو ناجائز طور پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ اتنی ناگوار لگی بات امام حسن کی صلح کرنا کہ شیعان اہل بیت کا ایک شخص ابو عامر سعید بن النطل یہ امام حسن کے پاس میں آیا، اور اس نے آنے کے بعد میں کہا، یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن، معاذ اللہ۔ یہاں تک اس کمینے نے کہا، جب حضرت امام حسن نے صلح کی تو کیا کہا، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، صد بار معاذ اللہ۔ تو میرے امام نے جواب میں کہا، لا تقل هذا یا عامر لست بمذل المؤمنین ولکنی کرہت ان اقتلهم علی الملک، اے عامر ایسا مت کہو، میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں اپنے نانا کے غلاموں کو ذلیل کیسے کر سکتا ہوں؟
میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں. میں نے ناپسند کیا کہ بادشاہت کی وجہ سے، کیونکہ خلافت راشدہ 30 سال پہ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ خلافت عادلہ ہے، حکومت ہے. امام حسن فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح اس لیے کی ہے کہ میں نے بادشاہت کی وجہ سے پسند نہ کیا کہ بادشاہت کو بچاؤں اور مسلمانوں کو قتل ہونے دوں. میں نے نہ پسند کیا کہ بادشاہت تو بچے، حکومت تو بچے اور مسلمان آپس میں قتل ہو جائیں. امام حسن فرماتے میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لہٰذا میں نے کیا کیا، حکومت کو چھوڑ دی اور مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا ہے. جس امام کی سوچ یہ ہے، اندازہ لگائیں اس وقت کے بھی کمینے چاہنے والوں نے کیا کہا تھا، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن، صدبار معاذ اللہ رب العالمین. یہ اس وقت کی بات ہے. اس پر میں نے ایک حوالہ دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر. آئیں ایک بہت بڑا حوالہ. کس کا حوالہ؟ انہی کے بیٹے، انہی کے شہزادے، پوری امت کے امام، امت کے نہیں ولیوں کے امام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، کچھ لوگ آج صحابہ پر حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں. مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بکس رکھی ہوتی نا، بغداد میں تھی. بغداد میں مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری تھی. ٹھیک ہے، جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو اس نے مسلمانوں کی لائبریری کو جلا ڈالا تھا. ہماری ہزاروں کتابیں ختم ہو گئیں، مسلمانوں کی ہزاروں کتابیں ختم ہو گئیں. غوث اعظم کے زمانے میں وہ ساری کتابیں باقی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب میں پہلے وہ پیش کرتا ہوں، پھر اپنی اس بات سے میں آگے والی بات کو ملاتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یہ اس کا اردو ترجمہ آپ کی کتاب کا، صفحہ 165 ہے. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت، یہ غوث پاک کے الفاظ، خلافت معاویہ کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور حضرت امام حسن کا خلافت سے ہٹ کر کے خلافت کا معاملہ امیر معاویہ کو سونپنا، یہ سب ثابت اور صحیح ہے. ثابت اور صحیح ہے، یعنی امام حسن نے امیر معاویہ کے حوالے حکومت کر دی. حضرت غوث پاک کی ایک کتاب ہے اصول الدین، اس میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ امیر معاویہ 20 سال تک حاکم رہے، بادشاہ رہے، اور جب حضرت امام حسن نے ان کو خلیفہ بنایا تو وہ خلیفہ بن گئے. یہ غوث پاک نے لکھا. ٹھیک ہے، امام حسن کے اس قدم سے رسول خدا کا وہ فرمان صحیح ثابت ہو گیا جس میں حضور نے فرمایا تھا امام حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور وہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے میرے بیٹے حسن کے ذریعے سے اس کی جماعت اور امیر معاویہ کی جماعت میں صلح کرائی. امام حسن کے صلح کرنے سے امیر معاویہ کی خلافت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اب آپ دیکھیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی خلافت واجب ہو گئی، اور شیعوں نے ملا علی قاری کی بات لے کر کے کہا تھا کہ ملا علی قاری نے کہا کہ حسن کے صلح کرنے سے امیر معاویہ خلیفہ نہیں بنے. تو ایسا لگتا ہے کہ غوث پاک کی اور ملا علی قاری کی بات ٹکرا گئی، نہیں ٹکرائی. حضرت غوث پاک جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلافت عادلہ ہے، اور یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ امام حسن پر راشدہ ختم ہو گئی ہے، اور ملا علی قاری نے جس کا انکار کیا ہے وہ خلافت راشدہ کا انکار کیا ہے. دونوں بات بالکل درست ہے اپنی اپنی جگہ پر. بس کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سمجھنے کی بات ہے، نہیں سمجھے تو کمی تمہاری ہے، ہماری تھوڑی. اندھا دن میں بولے کہ سورج نہیں ہے اندھیرا ہے تو پھر مسئلہ تو اس کا ہے نا، سورج کا تھوڑی ہے. فرماتے ہیں خلافت واجب ہو گئی. اس سال کا نام
حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال کا نام تو اتنا عظیم رکھا گیا کہ جماعت کا سال ہے. جماعت کا سال. جماعت کا سال کیا مطلب؟ اختلاف ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اور دونوں ایک ہو گئے. اختلاف ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، خون ہونے سے امت بچ گئی اور دونوں ایک ہو گئے، اور سب نے امیر معاویہ سے رجوع کیا اور کوئی تیسرا مدعی خلافت باقی نہیں رہا. امام حسن تھے خلافت کے حقدار اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو امام حسن نے کیا کیا؟ خلافت ان کے حوالے کر دی. تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، تو امت بچ گئی، امت جمع ہو گئی. کس پر؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور کس نے جمع کیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی بات ہے. اب ذرا سنیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بغداد کی لائبریری تھی اور وہ ساری کتابیں موجود تھیں، لیکن ان ساری کتابوں کا علم کیا غوث پاک کو نہیں تھا جو امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں. ارے گدھو، جس کتاب کو تم نے پڑھا ہے کیا اس کتاب کو غوث اعظم نے نہیں پڑھا؟ جن کے زمانے میں بغداد کی لائبریری موجود، ہزاروں کتابیں موجود، اور جو ہے بغداد کی لائبریری ہلاکو خان نے بعد میں جلائی، ہزاروں کتابیں تو ہماری اب ختم ہوئی ہیں، اب ختم ہوئی ہیں. تم نے چند کتابوں کو پڑھ کر کے امیر معاویہ پر اعتراض کیا، صحابہ پر اعتراض کیا، میرے آقا امام حسن کے صلح پر اعتراض کیا، اور جس وقت وہ ساری کتابیں موجود تھیں، کیا تو سرکار غوث پاک کو ان کتابوں کا علم نہیں تھا جو امیر معاویہ کی خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزو کہ یہ لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں، امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے عقیدے اور آپ کے نظریے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اپنے بزرگوں کے عقیدے پر قائم رہیں. 2 حوالے میں نے ہماری کتاب سے پیش کیے ہیں. ایک حوالہ تو بہت بڑا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب ان کی بات آ گئی ختم مسئلہ، جائیں جہنم میں. یہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے اس محبوب ولی کے ساتھ میں ہیں. ان کمینوں کا ہی ایک مولوی ہے، اس کی کتاب سے بھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں میں. شیعوں کا عالم ہے ملا باقر مجلسی. ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار. بحار الانوار میں اس نے 44ویں جلد میں صفحہ 312 پر اس نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ یہ لکھتا ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. اس نے لکھا ہے جب صلح کا معاملہ پورا ہوا، اس سے پتا چلا کہ صلح ہوئی ہے. اب وہ شیعہ خود لکھ رہا ہے صلح کا معاملہ. ارے بھائی، کسی کا معاملہ تب پورا ہوتا ہے نا جب وہ معاملہ ہو رہا ہو. صلح کا معاملہ پورا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صلح ہوئی ہے، تبھی تو وہ شیعہ عالم لکھ رہا ہے کہ صلح کا معاملہ پورا ہوا اور فیصلہ ہو چکا. ایک ایک بات سنیے گا دھیان سے کہ شیعہ عالم کیا لکھ رہا ہے. جب صلح کا معاملہ پورا ہوا اور فیصلہ ہو چکا تو معاویہ نے حسن سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہ آپ مجمع عام سے خطاب کریں اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ آپ نے میری بیعت کر لی ہے اور خلافت میرے حوالے کر دی ہے. یعنی آپ نے تو صلح کر لی، لیکن آپ لوگوں کو بتا بھی دیں کہ میں نے خلافت میرے حوالے کر دی ہے اور میری بیعت کر لی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کی بات کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب میں لوگوں میں بھی اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی ہے اور خلافت تمہارے حوالے کر دی ہے، یہ لوگوں میں بتا دیتا ہوں. یہ میں شیعہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اور مجمع سے پھر امام حسن نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پہلے اللہ کی تعریف کی امام حسن نے، پھر سرکار اور سرکار کی آل پر درود پیش کیا، پھر جو ارشاد فرمایا امام حسن نے وہ سنے، اور جس کو بیان کیا ہے ملا باقر مجلسی شیعہ عالم نے. اس نے کیا لکھا؟ امام حسن نے جو بیان کیا تھا اس کو کوٹ کیا. امام حسن کہتے ہیں، اے لوگو، سب سے بڑے ہوشیاری تقوی و پرہیزگاری، سب سے بڑی ہوشیاری کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے. اور سب سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ فسق و فجور ہے، گناہ ہے. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اور سب سے بڑی ہوشیاری کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تم اگر جو ہے جابلق، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نام لیے اور فرمایا تم اگر جابلق اور جابرس کے درمیان، یہ حد ہے، جابلق جو ہے مغرب کی آخری حد ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے یہ اس کی آخری حد ہے جابلق، اور جو ہے مشرق کی آخری حد جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ جابرس. امام حسن فرماتے ہیں کہ تم
اور اس سے مراد کیا ہے؟ پوری زمین. اب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے شروع ہے, جہاں ڈوبتا ہے وہاں ختم ہے, تو پوری زمین ہو گئی نا. امام حسن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر پوری زمین میں کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں, تو میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ نہیں پاؤ گے. یعنی وہ میرے ہی نانا ہیں جو اللہ کے رسول ہیں, آخری نبی, نہیں پاؤ گے. تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے نانا کے ذریعے ہدایت دی, گمراہی سے بچایا, جہالت کی پستی سے اوپر اٹھایا, ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت عطا کی. تم تعداد میں کم تھے, اللہ نے تمہاری تعداد میرے نانا کے ذریعے بڑھائی. سن لو, معاویہ نے جس حق میں مجھ سے نزاع کیا, یعنی جو معاملہ ان کا میرے ساتھ رہا, وہ حق صرف میرا ہے. جو بھی معاویہ کے معاملات تھے وہ میرا ہے, لیکن میں نے امت کی بھلائی اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے کو چھوڑ دیا. تم نے مجھ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ تم اس سے صلح کر لو گے جس سے میں صلح کروں گا, اور اس سے جنگ کرو گے جس سے میں جنگ کروں گا. تو سنو, اگر تم نے مجھ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ اے حسن ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ جس سے لڑیں گے ہم اس سے لڑیں گے, آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے, تو حضرت امام حسن کہتے ہیں سنو, میں نے معاویہ سے صلح کر لی اور آپسی جنگ کو ختم کر دیا, اور میں نے ان کی بیعت کر لی. میں نے دیکھا کہ خون بہانے سے بہتر خون کی حفاظت کرنا ہے. اس سے میرا مقصد صرف تمہاری بھلائی اور تمہاری بقا ہے. اگرچہ میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے میرا یہ معاملہ تمہارے لیے آزمائش ہو, لیکن سنو, حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں, جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس ہمدردی نہیں, جس کے پاس دین نہیں اس کے اندر حیا نہیں. اصل عقل مندی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کرنا ہے, اور عقل ہی سے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں مل سکتی ہیں. جو عقل سے محروم ہے وہ دنیا آخرت کی بھلائی سے محروم ہے. یہ امام حسن مصطفیٰ کے فرمان ہے. کون, کس نے نقل کیا ہے؟ شیعہ علی ملا باقر مجلسی. اب اس میں پوری بات ہے, صلح بھی ہے, خلافت بھی ہے, بیعت بھی ہے, سب ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انکار کیا کہ امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح نہیں کی, خلافت نہیں دی, بیعت نہیں کی, کہاں سے؟ یہ تو شیعہ بھی لکھ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ گستاخ ضرور ہے, وہ صحابہ کی برائی ضرور کرتے ہیں, لیکن لکھا تو اس نے بھی ہے. لہٰذا میں نے اتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, 2 اپنی روایت پیش کیے, 2 حوالے ہم نے اپنے دیے ہیں, اور میں نے ایک حوالہ ملا باقر مجلسی شیعہ کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہمارے ائمہ اس بات کے قائل تھے. اچھا, جو عقیدہ نظریہ ابھی میں نے 2 حوالوں کے ساتھ اور ایک شیعہ کی کتاب سے میں نے پیش کیا, اب جو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے وہی حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے. سرکار غوث پاک کی یہ فتاوی رضویہ, سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد میں صفحہ 227 پر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت کے عقیدے میں تمام صحابہ کرام کی تعظیم فرض ہے, ان میں سے کسی پر طعن, برا کہنا حرام, اور ان کے آپسی معاملات میں بحث کرنا جائز نہیں, حرام ہے. صحابہ کے آپس کے جو بھی معاملات ہو, ہمیں ان کے آپس کے معاملے میں ڈسکس کرنے کا حکم نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا, جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو. اب صحابہ کو ہمیں یاد کرنا ہے, لیکن کیسے؟ بھلائی سے, اچھائی سے. ان کے آپس کے معاملات کے اندر ہمیں ڈسکس کرنے کا حکم نہیں ہے. اسی جلد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں صفحہ 279 پر کیا ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ کرام میں سے ہیں, بزرگ صحابہ میں سے ہیں, بڑے صحابہ میں سے ہیں. اور ترمذی شریف کے اندر میرے آقا نے ان کے لیے دعا کی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ, اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا, یعنی ہدایت پر قائم رہنے والا بنا, اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. تو جس ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کی, کیا وہ ذات گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ذات فاسق ہے؟ کیا وہ فاجر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اور کئی کلام کیے ہیں. میں وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان تمام کلاموں سے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, میرے اصحاب سے لغزش ہوگی. اب یہ حدیث سنیں, اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ سے کچھ معاملات ہوں گے جو ہونا نہیں چاہیے.
لیکن ہوں گے. میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، لیکن آگے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. صحابہ سے ہوں گے معاملات. حضرت امیر معاویہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آ گئے، وہ جنگ، لیکن وہ جنگ ذات کی بنیاد پر نہیں، نفرت کی بنیاد پر نہیں تھا. اس لیے کہ اگر نفرت کی بنیاد پر ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم نے ان کے سینوں سے یعنی صحابہ کے سینوں سے نفرت کو کھینچ لیا ہے اور سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو وہ نفرت کی بنیاد پر جنگ نہیں تھی، وہ تو ایک مسئلہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، وہ قصاص کا مسئلہ تھا. وہاں پر میں ادھر جانا نہیں چاہتا فی الحال. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ سے لغزش ہوگی جسے اللہ معاف فرمائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے صحابہ کا مقام میری بارگاہ میں بہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کو معاف کیوں کرے گا؟ میری وجہ سے، کہ وہ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اللہ معاف کر دے گا. اب ذرا سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. صحابہ سے لغزش ہوگی، سرکار جانتے تھے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے معاف کر دے گا، تو گویا صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، ان سے لغزشیں ہوئیں اور اللہ نے معاف بھی کر دیا. اب سنیں، حضور فرماتے ہیں ان سے جو ہونا تھا وہ تو ہوگا، اللہ معاف بھی کر دے گا. پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ میرے صحابہ کی ان لغزشوں پر بات کریں گے. صحابہ کرام سے جو ہوگا وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کے اس معاملے کو لے کر کے بات کریں گے. اسی لیے تو علماء نے فرمایا صحابہ کے آپسی معاملات میں مت پڑو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن میرے صحابہ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ میرے صحابہ کے آپسی معاملات میں باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ منہ کے بل انہیں جہنم میں گرا دے گا. آج کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کی بات کرتے ہوئے، اچھا آپ بتاؤ، یہ سوال کرتے ہیں خبیث لوگ اور امت کو گمراہ کرتے ہیں، اگر تم اس وقت ہوتے تو امیر معاویہ کی جنگ میں ہوتے یا مولا علی کی لشکر میں ہوتے؟ بتائیے کون سا سوال ہے؟ ہوتے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم امیر معاویہ کا نام لیتے ہو یا علی کا نام لیتے ہو، کیونکہ ہم پیار دونوں سے کرتے ہیں، دونوں صحابی ہیں. یہ الگ بات ہے مولا علی کا رتبہ بہت بلند ہے، امیر معاویہ سے ہزاروں درجہ بلند ہے مولا علی کا مرتبہ، لیکن پیار تو دونوں سے ہے نا، صحابی تو دونوں ہے نا. وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور یہ جتنے جو ہے یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے چینل پر بتاؤ کہ اگر تم اس وقت ہوتے، اب آپ سے بھی کوئی سوال کر بیٹھے کہ اگر اس جنگ میں تم ہوتے تو امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے یا علی کے ساتھ ہوتے، کیا جواب دیں گے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں. امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نہیں تھے، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اس بات سے بچایا ہے. یہ سب باتیں تھوڑی ہوتی ہیں، جو چیز جب حضور نے فرما دی اللہ انہیں معاف کر دے گا، اب اس میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بات کرتے ہیں کس کے ساتھ ہوتے، کس کا ساتھ دیتے، کس قدر امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کے آپسی معاملات کی وجہ سے جو باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر اوندھا منہ گرا دے گا. پھر اسی جلد میں صفحہ 336 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک امام مجتبی نے امیر معاویہ کو خلافت عطا کی. اب انکار کیا نا کچھ لوگوں نے. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 14ویں صدی کے عظیم مجدد فرماتے ہیں کہ بے شک امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کو خلافت دی، اور اس خلافت سے، اس صلح سے مطلب کیا تھا؟ جنگ کو بند کرنا، جنگ کو روکنا.
اور یہ صلح کرنا اور خلافت دینا اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند سے ہے. یہ صرف امام حسن کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی پسند سے ہے اور اس کے رسول کی پسند سے، کیونکہ رسول اللہ نے امام حسن کو گود میں لے کے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن سید سردار ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے لائق نہ ہوتے تو کیا امام حسن خلافت دیتے؟ نہیں دیتے. امام حسن نے خلافت دی، امام حسن نے ان کو حاکم بنایا. اس سے پتا چلا کہ امیر معاویہ خلافت کے لائق تھے، تبھی تو ان کو خلیفہ بنایا. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ. فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد میں اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے شہزادہ اکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بشارت کی وجہ سے خلافت راشدہ جو 30 سال کی ہے اس کے ختم ہونے پر عین جنگ میں ایک بہت بڑے فوج ہونے کے باوجود امیر معاویہ کے حوالے پورا ملک کر دیا، پورا ملک کر دیا. اب اس میں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ امام حسن نے غلط کیا، اگر امیر معاویہ کو خلافت کے لائق نہیں مانو گے، امام حسن کو غلط کہنا ہوگا. امام حسن نے ایسے آدمی کے حوالے پوری امت کیوں دے دی جو آدمی فاسق تھا معاذ اللہ، کچھ کمینوں کی باتوں کی بنیاد پر. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امیر معاویہ فاسق تھے، ظالم تھے، فاجر تھے معاذ اللہ، تو گویا کہ امام حسن نے ایسے آدمی کے حوالے امت کر دی کہ جو چاہو کرتے رہو. ارے ان کے چھوٹے بھائی امام حسین تو یزید سے لڑیں، اور بڑے بھائی جو امام حسین سے بھی افضل ہیں وہ ایسے آدمی کے حوالے خلافت کر دیں گے. بھائی اگر امیر معاویہ بھی یزید کی طرح ہوتے تو جس طرح امام حسین نے لڑائی کی ہے ویسے ہی امام حسن بھی لڑائی کرتے، لیکن امام حسن نے لڑائی نہیں کی امیر معاویہ سے، امیر معاویہ کے حوالے ملک کر دیا، حکومت کر دی. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر امیر معاویہ اس لائق نہ ہوتے تو امام حسن ان کو خلیفہ نہ بناتے، گویا اس لائق تھے تبھی تو خلیفہ بنایا. لیکن اگر تم امام حسن کو برا کہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے کہ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا تھا نا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا. اور پھر یہ بات صرف سرکار تک نہیں پہنچتی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے کہ سرکار وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان میں صلح ہو اور امام حسن امیر معاویہ کو خلیفہ بنائیں. لہٰذا میرے عزیزو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. یہ ہمارے تمام بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، ہم صحابہ کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں. تو میرے عزیزو آج کی اس محفل کے اندر ہم نے اپنے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے امام حسن کا، امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کو بچانا، امت کو بچانا. تو میرے امام نے جس کام کے ذریعے سے امت کو بچایا تو ہمیں تو تعریف کرنی چاہیے. ہم اس کام کا انکار کر کے آج امت کے اندر فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی بنایا ہے. صحابہ کا بھی احترام ہے، سرکار علیہ السلام کے غلاموں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی آل اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں دونوں کا بغض نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اور ہمارے تمام اکابر کا امام طحاوی نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا، فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم، صحابہ کی محبت میں ایک دوسرے کو ہم آگے نہیں بڑھاتے ہیں کہ اپنے من سے، ہاں شریعت نے جس کو جو مقام دیا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں. ولا نتبرأ من احد منہم، ان میں سے کسی کو ہم برا نہیں کہتے. ونبغض من یبغضہم، ہاں ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے. پھر فرماتے حبہم دین و ایمان و احسان، ان کی محبت یعنی صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے.
वबुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यानुन, और इनका बुग़्ज़ कुफ्र है, निफाक है, सरकशी है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दोनों से प्यार करने वाला बनाया है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लें, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? अमीर मुआविया से सुलह करके कयामत तक के मुसलमानों को बचा लेना है। आज जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई बुरा कहता है, हमारे पास बहुत बड़ी दलील है। हम कहते हैं वो बंदा कैसे बुरा हो सकता है जिसके हाथ पर इमाम हसन जैसा आदमी बैत करे, जिसको इमाम हसन जैसा आदमी खलीफा बनाए, क्या वो बुरा हो सकता है? और क्या वो मरदूद अच्छा हो सकता है जिससे मेरे इमाम हुसैन लड़ाई करें? हरगिज नहीं। यानी यजीद हसन जिससे सुलह करें, यकीनन वो बहुत अच्छे हैं और सहाबी रसूल हैं, हुजूर के सहाबी हैं, और उनके बाद आने वाला कोई यानी सहाबा के अलावा जो हैं वो किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे कायम रहें। हैदराबाद के कुछ जहन्नमी कुत्ते हैं, आपने वो सुना है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सहाबा के दुश्मन को जहन्नम का कुत्ता कहा गया है। तो इस पर मैंने बिठाते हुए कहा है, जहन्नम का कुत्ता ना सहाबा का ना अहले बैत का। जिस तरह धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे ही सहाबा का दुश्मन जहन्नम का कुत्ता है। और हदीस पाक में सरकार ने भी बयान फरमाया, उलमा ने तो अमीर मुआविया के बारे में खास फरमाया, अमीर मुआविया के बारे में फरमाया, मनसब मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो मुआविया को गाली दे वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो जहन्नम का कुत्ता न सहाबा का न अहले बैत का। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी हैं और अहले बैत के भी हैं। मेरे अजीजों, आपसे ये गुजारिश करूंगा, हो सकता है आपके जहन में बात आई हो कि आज इमाम हसन की करामत सुनेंगे, है ना। असल ये नहीं है, असल ये नहीं है। कुछ हैदराबाद के जहन्नमी कुत्ते और कुछ और साउथ एरिया के, अब ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और इमाम हसन की सुलह पर एतराज करते हैं और ये अपने आप को सैयद कहलाते हैं। असल में ये जानते थे कि मैं फितना करूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, अपने आप को सैयद कहता हूं, तो इस पर्दे के अंदर मैं गुमराही फैलाता रहूंगा और लोग सैयद होने के नाम पर मुझे कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जानते हैं अहले सुन्नत सैयदों का एहतराम करते। लेकिन इनको नहीं पता है कि सहाबा का गुस्ताख राफजी होता है, सैयद रहता कहां है। सहाबा को गालियां, माअज़ल्लाह, वो एक है खबीस, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर उसकी कुछ चीजें डालने वाला हूं। इतना खबीस किस्म का आदमी है, हैदराबाद का है, अपने आप को सैयद कहलाता है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहता है। सरकार के सहाबी को बताएं, जिसके हाथ पर हसन ने बैत की हो वो काफिर होगा? आप किसी काफिर के हाथ पे हाथ देते हैं? हम जैसे कमीने, हम जैसे गुनहगार किसी काफिर के हाथ पे हाथ न दें। मेरे इमाम हसन जन्नती जवानों के सरदार, वो काफिर के हाथ पे हाथ देंगे? इतने मरदूद हो गए लोग। इस वजह से आज मैंने इस उन्वान को उठाया कि मेरे इमाम की तारीख भी है, 5 रबीउन नूर मेरे इमाम की शहादत की तारीख है। देखें, उनकी तारीख मनाने का मतलब यह होता है कि जो उनका अकीदा था उस अकीदे पे कायम रहो, जो उनका नजरिया था उस नजरिए पर कायम रहो। यही मेरा उसूल है, यही मेरा मनहज है। करामतें हम भी बयान करते हैं, वाकयात हम भी बयान करते हैं, लेकिन ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और लोग भी हमारे जो है आज गुमराही बदअकीदगी क्यों फैल रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग इल्मी गुफ्तगू पसंद नहीं करते, तहकीकी गुफ्तगू पसंद नहीं करते, अकीदे पे बात करना पसंद नहीं करते। या तो वो जज्बाती, बस सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह 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 वाह, पूरे महफिल के अंदर बस यही होता रहे, ये जज्बाती गुफ्तगू है। हम सुन्नी हैं, हम काट के फेंक देंगे, हम चीर के फेंक देंगे, तो हम ये करके फेंक देंगे, हम वो करके फेंक देंगे, ये गुफ्तगू होती। इस गुफ्तगू से हमारी आवाम को क्या मिला, हमारे लोगों को क्या मिला?
آپ کاٹ کے پھینک دیں گے یا چیر کے پھینک دیں گے، اس سے عوام کو کیا ملا؟ دلیل پتا چلی اس کو؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کو پتا چلا؟ حدیث میں کیا ہے؟ بزرگوں کا عقیدہ کیا اس کو پتا چلا؟ اب وہ بندہ جب ایسے لوگوں سے جا کر کے ملتا ہے، کیونکہ سب سوشل میڈیا پہ ہیں اس وقت، جب وہ بندہ ان کے دلیل، میں نے ملا علی قاری کی بات کی تھی نا شروع میں، کہ ملا علی قاری نے کہا کہ حسن نے صلح کر لی تو امیر معاویہ خلیفہ نہیں بنے، وہاں تو خلافت کا انکار تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ ہیں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آج میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں انکار کس بات کا ہے؟ خلافت راشدہ کا ہے، عادلہ کا نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، خلیفہ عادل ہیں، اور وہ بھی خلیفہ عادل میں پہلے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون دے گا؟ تو ہماری محفلوں میں علمی تحقیقی گفتگو رہنے گئی ہے، یا تو جذباتی، یا تو اس کے علاوہ کرامتیں، واقعات۔ ہماری محفلوں کا، ہمارے پروگرام کا، ہمارے درسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم عقیدے پہ گفتگو کریں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں بزرگوں کا کیا نظریہ تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ اس لیے کامیابی تبھی ہے کہ ان کے طریقے پر چلو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو میری طرف آ گیا، میری طرف آ گیا، اس کی پیروی کرو۔ اس لیے فقیر ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ان عقیدوں پر، ان نظریات پر گفتگو کرے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ بیان کریں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کو بچا لیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے یزید مردود جیسے ظالم، فاسق، فاجر اور کمینے سے لڑائی کر کے اور اس کے تمام حواریوں، موالیوں کو جہنم میں بھیج کر کے امام حسین نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بچا لیا ہے۔ امام حسن نے بتا دیا اچھا آدمی کسے کہتے ہیں، امام حسین نے بتا دیا فاجر کسے کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام کے نظریے پر ہیں، اہل بیت اطہار کے نظریے پر ہیں، اور جو امت کا عقیدہ تھا الحمدللہ ہم اسی عقیدے اور نظریے پر ہیں۔ آج کی اس محفل سے آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ نوٹ کر لیجئے، امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا ہے۔ جس کے ہاتھ پر میرے امام نے اپنا ہاتھ دیا ہے ہم اس کے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے امام حسن سے بھی بے پناہ محبت کریں گے، اور میرے امام نے جس امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی ہے، اللہ کے فضل سے ہم اس امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان پاک ہستیوں کی محبت قائم رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی انہی پاک ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔